ونستعینہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک صدق اللہ العظیم۔ قرآن پاک کی تفسیر کے حوالے سے اور اس کے خلاصہ جو ہم پیش کر رہے ہیں، اس حوالے سے آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ جب اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ثم صورناکم ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، کہ جب میں اس میں روح پھونک دوں تو تم سب فرشتے اس کو سجدہ کرنا، اور سب فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ تو یہاں سے ایک سوال پیدا ہوا کہ آیا جو ابلیس ہے یہ ملائکہ میں سے ہے یا کوئی اور اس کی جنس ہے؟ تو اس آیت سے جو ابھی تلاوت کی گئی ہے، اگر ملائکہ میں سے تھا تو پھر اس کو حکم تھا، اور اگر ملائکہ میں سے نہیں ہے تو پھر اس کو سجدے کا حکم ہی نہیں تھا، کیونکہ جو سجدے کا حکم ہوا وہ صرف فرشتوں کو ہوا۔ تو یہ قرآن پاک کی آیت ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کو ابلیس، ایک تو قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے بتایا کہ کان من الجن ففسق عن امر ربی، کہ یہ شیطان ہے، یہ جنات میں سے ہے، اس کی جو جنس ہے وہ جنات ہے، یعنی نہ انسان ہے نہ ملائکہ میں سے ہے بلکہ جنات میں سے ہے۔ اور جب جو سوال پیدا کیا جاتا ہے، کیونکہ بھئی حکم صرف اللہ پاک نے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اللہ نے حکم جو دیا تھا سجدے کا وہ فرشتوں کو تھا، یعنی جن کو یا شیطان کو حکم ہی نہیں تھا۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے قال ما منعک، کہ اس کو علیحدہ سے حکم تھا، اور اللہ نے فرمایا، اب اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ فرمایا ما منعک، تجھے کس چیز نے منع کیا، اللہ تسجد، کہ تو سجدہ نہ کرے، اذ امرتک، جس کا میں نے تمہیں حکم دیا۔ تو اس حوالے سے ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے اللہ پاک نے سجدے کا حکم فرشتوں کو دیا، اسی طرح جن کو، یعنی جس کو ہم شیطان کہتے ہیں، اس کو بھی علیحدہ سے حکم دیا گیا، لیکن اس نے کہا قال انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ تو آج کا ہمارا یہی سبق تھا کہ اس حوالے سے جو بات کی جاتی ہے کہ صرف فرشتوں کو حکم تھا اور اس شیطان جو ہے ابلیس، اس کو حکم نہیں تھا، اور اس وجہ سے اس نے سجدہ نہیں کیا۔ لیکن اس قرآن پاک اس مقام پہ ہمیں یہ ہماری بات الجھن دور ہو جاتی ہے کہ جیسے سجدے کا حکم اللہ رب العزت نے فرشتوں کو دیا، بالکل اسی طرح ابلیس کو بھی حکم تھا کہ وہ بھی آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے، لیکن اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، ایک، اور دوسرا وہ ملائکہ میں سے نہیں تھا بلکہ اس کا تعلق جنسی لحاظ سے جنات میں سے تھا۔ اور قرآن پاک کی کئی اور آیات ہیں، جیسے سورۃ کہف کے اندر آتا ہے کان من الجن، کہ وہ جنات میں سے تھا۔ تو امید ہے کہ یہ چھوٹا سا سبق ہماری قرآن فہمی میں اضافہ کرے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔